بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے جس موضوع پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ لاشعوری دماغ کیا ہے، لاشعوری دماغ کیسے بنتا ہے، لاشعور میں داخل ہونے کے لیے روحانی علوم سیکھنا کیوں ضروری ہے، لاشعوری دماغ کیا ہے، لاشعوری ذہن کا دائرہ لامحدود ہے، لاشعوری ذہن کیسے بنتا ہے، کیا ہم لاشعوری ذہن کو حاصل کر سکتے ہیں، ہمیں اس کے لیے کیا کرنا ہوگا۔ روحانی دنیا میں داخل ہونے کے لیے لاشعوری ذہن کا ہونا ضروری ہے۔ نماز تہجد اور لاشعور، قرآن حکیم اور لاشعور، لاشعوری کیفیات، مراقبہ، دعا اور نماز۔ لاشعوری دماغ کیا ہے؟ ایک لامحدود ذہن، پاکیزہ اور لطیف ذہن، ہر چیز کو مثبت سوچنے والا ذہن، ایک انسان کو اپنے خالق سے ملانے والا ذہن۔ لاشعوری ذہن بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ لاشعوری ذہن بنانے کے لیے روحانی علوم سے واقفیت ضروری ہے۔ سب سے پہلے علم کی طلب، محدود سوچ سے نکلنے کا مضبوط ارادہ، محدود زندگی سے لامحدود زندگی کی طرف توجہ، عارضی خواہشات کے لیے پریشان نہ ہونا، بے غرض اللہ کی عبادت، مخلوق خدا کی خدمت کا جذبہ، ہر کام کی نیت اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی ذات تک رسائی کے لیے اپنی روح کی تلاش، ارادہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص ہماری طرف قدم بڑھاتا ہے ہم اس کے لیے اپنی راہیں کھول دیتے ہیں۔ یعنی جب ہم سچے دل سے ارادہ کر کے اپنے ذہن کو محدودیت سے نکال کر لامحدودیت لاشعور کی طرف چلیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی راہیں آسان کرتے چلے جائیں گے۔ لاشعوری ذہن بنانے کے لیے ہمیں درج ذیل کام کرنے ہوں گے۔ نمبر 1، غصے اور چڑچڑے پن پر کنٹرول کرنا ہوگا۔ غصے اور چڑچڑے پن کی تیز ترین لہریں دماغ کی صلاحیتوں کو بہت تیزی سے ختم کر دیتی ہیں، جس سے دماغ کی روشنیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ دوبارہ روشنیاں حاصل کرنے میں بہت سارا وقت لگتا ہے۔ نمبر 2، منفی سوچ۔ جس طرح بتایا گیا ہے کہ ایک خیال کا عکس 15 سیکنڈ تک دماغ میں رہتا ہے، اسی طرح جب ہم دماغ کو منفی خیال دیں گے تو وہ اتنی دیر آپ کے ذہن سے لطیف روشنیاں، قوت والی روشنیاں ضائع کرتا رہے گا اور پھر ناکامی آپ کے مقدر کا حصہ بن جائے گی۔ نمبر 3، مثبت سوچ۔ ہر کام، ہر چیز کے بارے میں اچھا سوچنا۔ جس طرح ایک واقعہ ہے، حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے آپ کو کینچی کا تحفہ پیش کیا۔ بابا جی نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا، کاش تم مجھے کینچی کی جگہ سوئی کا تحفہ دیتے تو مجھے بہت خوشی ہونی تھی۔ وہ اس لیے کہ کینچی قاطع تعلق ہے، یعنی جڑے ہوئے کو الگ کرتی ہے، اور سوئی پھٹے ہوئے کو آپس میں جوڑ دیتی ہے۔ اللہ والے ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹے کام میں بھی ہمیشہ اچھا اور مثبت سوچو، اسی میں ہماری کامیابی اور ترقی ہے۔ نمبر 4، صبر اور شکر گزاری۔ زندگی میں جیسے بھی حالات آئیں، اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ صبر اور شکر گزاری کا دامن کبھی بھی نہ چھوڑیں۔ قرآن حکیم اور لاشعور۔ قرآن پاک کے معنی اور مفہوم پر غور و فکر کرنے سے بندے کے اندر روحانی صلاحیتیں بیدار ہو جاتی ہیں، دماغ کے اندر کروڑوں سیلز کھل جاتے ہیں اور انسان باطنی دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ نماز تہجد اور لاشعور۔ تہجد رات کے حواس کا ایک لمحہ ہے۔ اس وقت کے لیے ہماری باڈی کلاک میں رات کے حواس کا ریکارڈ درج ہے۔ جب کوئی شخص آدھی رات کو سونے کی بجائے جاگ کر اپنی توجہ لاشعور کی جانب مرکوز کر دے تو اس کے شعوری حواس غیب کا مشاہدہ
لاشعور کی روشنی میں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا شعور لاشعور یعنی غیب میں کام کرنے والے عوامل سے واقف ہو جاتا ہے۔ شعور میں رہتے ہوئے لاشعور سے تعلق۔ 3 کام ایسے ہیں جن میں ہم شعور میں رہتے ہوئے لاشعور میں ہوتے ہیں۔ نمبر 1، نماز۔ شعوری حالت میں رہتے ہوئے ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم لاشعور میں رہنے والی ذات کے لیے عبادت کر رہے ہیں۔ ہماری توجہ کا مرکز اللہ کریم کی ذات ہوتی ہے۔ نمبر 2، دعا۔ دعا میں بھی ہماری ایسی ہی حالت ہوتی ہے کہ شعور میں رہتے ہوئے لاشعور میں اپنے اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 3، مراقبہ۔ مراقبہ بھی ایک خاص عمل ہے جس میں شعور میں رہتے ہوئے لاشعور میں سفر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غار حرا میں لاشعور سے منسلک ہونے کے لیے مراقبہ فرمایا، اور اولیاء اکرام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے مراقبہ کے ذریعے اپنے اللہ کریم کا قرب حاصل کیا۔ الحمدللہ، آج ہم نے لاشعوری دماغ کے بارے میں غور و فکر کیا کہ لاشعوری دماغ کیا ہے اور یہ کیسے بنتا ہے۔ لاشعوری دماغ ایک لامحدود ذہن، پاکیزہ اور لطیف ذہن، ہر چیز کو مثبت سوچنے والا ذہن، اور سب سے بڑی بات ایک بندے کو اپنے خالق حقیقی سے ملانے والا ذہن۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ قرآن پاک کے معنی اور مفہوم پر غور و فکر کر کے کیسے اپنے اندر روحانی صلاحیتیں بیدار کر سکتے ہیں۔ نماز، دعا اور مراقبہ کے ذریعے ہم لاشعور کی دنیا میں داخل ہو سکتے ہیں۔ لاشعوری ذہن بنانے کے لیے بار بار روحانی ماحول سے وابستگی ضروری ہے۔ جتنا ہم زیادہ لاشعوری کیفیات میں رہیں گے اتنا ہی زیادہ مستفید ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ کریم ہمارے حامی و ناصر ہوں۔